اور دوسرا، میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، جب تک ارشد شریف کی شہادت کا تعین نہیں ہوگا کہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ماضی کے سارے کردار جو ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ معافی نہیں مل سکتی، اس خون ناحق کی معافی نہیں مل سکتی۔ پورا پاکستان رویا ہے اس پر اور آج بھی رو رہا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں بہت جلد ہمارے ذہنوں سے نکلنے والی نہیں ہیں۔ سخت باتیں ہیں، لیکن یہ جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ اس کا حساب لیں گے، وہ اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے۔ اور بول ہمارے تو میں تو آج جس کمرے میں بیٹھتا ہوں یہ وہ کمرہ ہے جو ارشد شریف صاحب کے لیے بنایا گیا تھا، تو اور جو دیوار ہم نے بنائی ہے جس میں ہم انشاءاللہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کو لے جا کے اس کو اناگوریٹ کروائیں گے، جس پہ ارشد شریف کی ایک بڑی تصویر ہے، وہ ہم نے بول کے ہیڈ کوارٹر میں لگائی ہے۔ وہ تصویر ہمارے دلوں میں ہے، وہ کبھی دھندلا نہیں سکتی۔ جب تک ہم زندہ ہیں، آنکھیں کھولیں گے تو ہمیں ارشد شریف کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا۔ میں آج ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مجھ میں سوئے ہوئے ارشد شریف کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، اور میں ان کے تابوت کے پاس کھڑا رہا ہوں، لیکن میں نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے میں اسی کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا، میں اس سوئے ہوئے ارشد شریف کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ زخم بہت گہرا ہے، یہ بھرنے والا نہیں ہے جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور انتقام یہی ہے، خون کے بدلے خون۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا حل، جن لوگوں نے اس کو مارا ان کو پکڑیں گے انشاءاللہ۔ عوامی حکومت آئے گی، ابھی نہ کوئی بنائے، کوئی کمیشن بنائے، نہ آپ کا اس وقت عوام کے پاس طاقت نہیں ہے، بے بس ہیں، لیکن یہ کچھ دن، اگر دن وہ نہیں رہے تو دن یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ انشاءاللہ عوام کے پاس طاقت آئے گی اور ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے ہم ان سب کو، اور انشاءاللہ نشان عبرت بنائیں گے تاکہ آئندہ کسی کو یہ کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات۔ سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔